میں کہہ رہا ہوں کہ اس سارے 9 مئی کے واقعے کی ذمہ دار جو ہے وہ فوج ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اگر 9 مئی کے واقعے کی اصل وجوہات کی طرف دیکھا جائے، روٹ کازز کی طرف دیکھا جائے، تو پھر اس میں صرف عمران خان کو معافی نہیں مانگنی، اس میں جنرل باجوہ کو بھی معافی مانگنی چاہیے، جنرل فیض کو بھی معافی، جنرل راحیل شریف، جنرل ظہیر الاسلام، جنرل کیانی، جنرل پاشا، جنرل مشرف، سارے جرنیلوں کو پہلے معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعتوں کو تباہ کیا، سیاستدانوں کو قابل نفرت بنایا اور سیاسی اقدار اور سیاسی عمل کو ہائی جیک کیا، ووٹ کو چوری کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو معافی کہاں جا کے یہ معافی کی بات رکے گی؟ تو میرے خیال میں معاملہ جو ہے وہ 9 مئی کی معافی کا نہیں ہے، معاملہ جو ہے وہ بہت سی پچھلی تاریخوں کی بھی معافی کا ہے، جس میں 25 جولائی 2018 کی معافی بھی بنتی ہے، جس میں 3 نومبر 2007 کی معافیاں بنتی ہیں، 12 اکتوبر 99 کی معافی بنتی ہے، 5 جولائی 77 کی معافی بنتی ہے، اور اسی طرح اکتوبر 1957 کی ماشاء اللہ فیلڈ مارشل کی معافی بنتی ہے۔ پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ جنرل یحییٰ کے بہاف پہ کس نے معافی مانگنی ہے اور بنگلہ دیش کے عوام سے کس نے معافی مانگنی ہے۔ اگر اس طرح معافیاں مانگ کے انا کو تسکین دینی ہے تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک ہم 9 مئی سے بطور قوم، بطور حکومت، بطور ادارہ سبق نہیں سیکھیں گے، لیسن نہیں سیکھیں گے اور فساد کی اصل جڑ کو ڈائگنوز نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ 9 مئی آئے روز ہوتے رہیں گے۔ تو اگر سیاست سے دور ہو جائیں، اپنی وردی کا وقار بالکل بحال ہو جائے گا، ہم جیسے بھی آپ کو سلوٹ ماریں گے، مگر آپ نے جتنا ہمیں اپنا قریب کیا، وہ جو فوج میں کہتے ہیں نا، یہ جتنا ان کو چمی کر لیں گے نا آپ سیاسی کارکنوں کو اور سیاستدانوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے ان سے سیاست پہ گپ ماریں گے، اتنا آپ کی عزت اور وقار میں کمی آئے گی، اور پھر یہ لوگ، یہ سیاستدان، یہ بڑے ندیدے ہوتے ہیں، یہ لوگ جو ہے نا، ان کو تھوڑی سی لفٹ کرا دیں تو یہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے سیاست سے اور سیاستدانوں سے دور رہیں۔ اور سہیل وڑائچ صاحب کو بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ بہت بڑے صحافی ہیں، بہت پرانے صحافی ہیں، مگر آپ کو جو ہے سیاستدانوں کو سمجھوتے کی راہ دکھانے کی بجائے جرنیلوں کے لیے بھی تھوڑا سا سبق، آپ کو ان کو بھی تھوڑا سا سمجھانا چاہیے۔ ہماری آپ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہوا، بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہوا، یہ پاکستان کی فوج تھی، یہ پاکستان کے فوجی اثاثے تھے جن پر حملہ ہوا۔ تو پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو، حکومت کو یہ بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ تاریخ میں، 78 سالہ تاریخ میں ایسی نوبت کیوں آئی کہ جب لوگ جو ہیں، عام لوگ ہیں یا جو بھی آپ کہہ لیں، وہ فوجی تنصیبات پہ حملہ ہوئے، ایسی نوبت کیوں آئی؟ اور بائی دا وے، ایک بار پہلے یہ واقعہ ہوا تھا تو ملک ٹوٹ گیا تھا، جب لوگ افواج پاکستان کے خلاف سڑکوں پر نکلے تھے، اور جب پھر فوجی آپریشن ہوا تھا اور اس کا رد عمل ہوا، اور ظاہری بات ہے بھارت جیسے دشمن ملک نے اس کا فائدہ اٹھایا، مفتی بانی کے ذریعے سازشیں کی اور پھر وہاں پہ فوج کشی کی، اور جس کے بعد بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، نہ ہم نے بنگلہ دیش کے بننے کے بعد کوئی سبق سیکھنے کی کوشش کی بحیثیت حکومت، بحیثیت عسکری قیادت، بحیثیت قوم، اور آج تک حمود الرحمان کمیشن جو ہے منظر عام پہ نہیں آئی، اور نہ ہی ہم نے 9 مئی کے اس سانحے کے بعد کچھ سیکھنے کی کوشش کی۔ ہم نے 9 مئی کے سانحے کو، اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور جو فوج کی سیاست میں مداخلت جو سب سے بڑی وجہ تھی 9 مئی کے سانحے کی، ہم نے وہی 9 مئی کے سانحے کو، اس سیاسی مداخلت کو مزید بڑھانے میں اس کو استعمال کیا۔ اب اور عوامی رد عمل ایسا رد عمل تھا جو شاید تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ جس طریقے سے سابق وزیر اعظم کو پکڑ کر گھسیٹ کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا، وہ اس کا ایک شدید رد عمل تھا۔ اور کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو معافی کا مشورہ دے رہے ہیں، کیونکہ آج تک پچھلے 78 سال میں جو پاکستان کی تاریخ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر سیاستدانوں نے ہی معافی مانگی ہے۔ تاریخ میں آج تک کوئی ایسا سہیل وڑائچ صحافی بھی نہیں پیدا ہوا، اور نہ ہی کوئی ایسا جرنیل پیدا ہوا ہے جس نے اس قوم سے معافی مانگی ہو۔ اور اگر معافیوں کے موقع تھے، مواقع تھے، اگر ان کی فہرست پڑھنا شروع کرے بندہ تو وہ ایک طویل فہرست ہے، مگر کبھی کسی جرنیل نے آج تک قوم سے معافی نہیں مانگی۔ سو مچ سو کہ جنرل مشرف پہلے فوجی ڈکٹیٹر تھے جن کے خلاف آئین سے سنگین غداری کا مقدمہ چلا، اور پھر ان کو سزائے موت بھی ہوئی، مگر اس کے باوجود بھی جنرل مشرف نے معافی نہیں مانگی تھی۔ تو اب عمران خان کو جو مشورہ دیا جا رہا ہے سہیل وڑائچ صاحب کی طرف سے کہ معافی مانگ لیں اور باہر آ جائیں، تو میرے خیال میں یہ مشورہ جو ہے ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں اور پی ٹی آئی کی قیادت کو مایوس کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں سہیل وڑائچ صاحب جیسے صحافی کی طرف سے کی جا رہی ہیں۔ اور پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، ظاہری بات ہے جب وہ ایک ڈیبیٹ چھڑتی ہے، اور اس ڈیبیٹ کے اندر پی ٹی آئی کے کارکنوں کے اندر بھی ڈیبیٹ چھڑتی ہے، اور پی ٹی آئی کی قیادت جو باہر ہے وکلا میں، اس میں بھی ایک ڈیبیٹ، اور عوام میں بھی ڈیبیٹ، انٹیلیجنسیا میں بھی ڈیبیٹ ہوگی، اور وہ ڈیبیٹ پیدا کرنے کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا ہے سہیل وڑائچ صاحب کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی۔ اور وہ ڈیبیٹ یہی ہے کہ یار کیا حرج ہے معافی مانگ لیں، پہلے بھی لوگ تو کمپرومائز کرتے رہے ہیں، نواز شریف نے کمپرومائز کیا، بینظیر بھٹو نے کمپرومائز کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ کمپرومائز ہوتی نہیں ہیں، مگر وہ کمپرومائز اور آج کے کمپرومائز میں ایک بہت بڑا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ آج سے پہلے جتنے بھی سیاستدانوں نے، وزراء اعظموں نے جیل میں جا کے یا وزارت عظمیٰ کے دفاتر میں کمپرومائز یا سمجھوتے کیے ہیں، ان کے پیچھے عوام نہیں تھی، ان کے پیچھے عوام اس طریقے سے نہیں تھی جس طریقے سے اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہے۔
فرق یہی ہے کہ پہلے جو سیاستدان تھے وہ جیل میں جب رہے تو اس طرح کی ان کو عوامی حمایت حاصل نہیں تھی جس طرح کی عوامی حمایت اب حاصل ہے، اور اسی لیے ان سیاستدانوں کو نہ تو ان کے اصولی یا سیاسی یا نظریاتی بیانیے کو حمایت تھی اور نہ ہی ان کے ڈیل کرنے یا سمجھوتا کرنے کے اوپر کوئی مخالفت آئی، تو ایک قسم کا لا تعلقی تھی عوام کی عمومی طور پہ ان سیاستدانوں کے ساتھ جنہوں نے ڈیل بھی کی، اقتدار میں بھی آئے، پھر ناراضگی بھی ہوئی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فرق ہے، مگر عمران خان کے لیے کمپرومائز کرنا اس لیے مشکل ہو جائے گا کہ عمران خان نے اگر کمپرومائز کیا یا جیسے سہیل وڑائچ چاہتے ہیں کہ معافی مانگی تو پھر ان کی جو جواب طلبی ہوگی عوام کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، وہ کئی زیادہ ہوگی اور عوام لا تعلق نہیں ہوں گے، اور خاص طور پہ اب تک جو عمران خان کے ساتھ ہو چکا ہے، جو پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ ہو چکا ہے، جو کارکنوں کے ساتھ ہو چکا ہے، اور جس طریقے سے بلیٹنٹ طریقے سے 2024 کے الیکشنز کو چوری کیا گیا ہے اور جس بلیٹنٹ طریقے سے ہماری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز صاحبان استعمال ہوئے ہیں، جس بلیٹنٹ طریقے سے چیف الیکشن کمشنر نے عوام کے اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے میں جو ہے کلیدی کردار ادا کیا ہے، جس کے گواہ راولپنڈی کے کمشنر لیاقت چٹھا بھی ہیں جو